ایک وقت کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا اکرم۔ اکرم کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، ایک چھوٹا سا کچا گھر اور زندگی کی بڑی بڑی مجبوریاں۔ لیکن اس سب کے باوجود اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس کی بیوی حلیمہ محنتی اور نیک دل عورت تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، علی اور فاطمہ، جو مٹی کے گھر کے آنگن میں کھیلتے رہتے تھے۔ ایک دن حلیمہ نے فکر مندی سے کہا، اکرم، آج پھر کھیت خالی ہیں، فصل سوکھ رہی ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ اکرم نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آج جنگل جا رہا ہوں، شاید لکڑی کاٹ لاؤں، کچھ کما لوں۔ حلیمہ نے آہستہ سے کہا، جنگل میں احتیاط سے جانا، وہاں جانور بھی ہیں اور راستے بھی خطرناک ہیں۔ اکرم نے کلہاڑی اٹھائی، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ درخت اونچے، پتے سبز اور سورج کی کرنیں زمین پر سنہری لکیروں کی طرح بکھری ہوئی تھیں۔ وہ لکڑیاں کاٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی، کسان، رک جاؤ! اکرم چونک گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بڑا رنگ برنگا طوطا سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اتنا بڑا طوطا کہ اکرم حیران رہ گیا۔ اکرم: سبحان اللہ، یہ تو عجیب پرندہ ہے۔ تو بولتا بھی ہے؟ طوطا: ہاں کسان، میں بولتا ہوں، اور تم وہ انسان ہو جس کا دل صاف ہے۔ تمہاری محنت دیکھ کر قدرت نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ طوطا اڑتا گیا اور اکرم اس کے پیچھے۔ چلتے چلتے وہ ایک حسین جھیل کے کنارے پہنچے۔ جھیل کا پانی شفاف تھا، جیسے آسمان زمین پر اتر آیا ہو۔ وہاں ایک بڑی سفید بطخ تیر رہی تھی، جس کے پروں سے چمک نکل رہی تھی۔ بطخ نے سر اٹھا کر کہا، اکرم، تمہارا دل سچا ہے، مگر تم غم زدہ ہو۔ جو چیز تم ڈھونڈ رہے ہو وہ دولت نہیں، امید ہے۔ کل صبح جب سورج نکلنے سے پہلے تمہیں ایک خواب آئے، اس پر یقین کرنا۔ اکرم خاموش کھڑا رہا۔ جھیل میں لہریں اٹھیں اور وہ دونوں پرندے آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ رات کو اکرم اپنے گھر آیا، تھکا ہوا مگر مطمئن۔ بیوی نے پوچھا، کچھ ملا؟ اکرم نے مسکرا کر کہا، نہیں، لیکن شاید کل مل جائے۔ اس رات اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں ایک شاندار مور آیا، نیلے، سبز اور سنہری رنگوں میں لپٹا ہوا۔ مور نے کہا، اکرم، صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنے کھیت کے کنارے والے پرانے پیپل کے نیچے کھودنا، وہاں تمہیں تمہارا نصیب ملے گا۔ صبح ہوئی، اکرم نے حلیمہ کو خواب سنایا۔ حلیمہ ہنسی، خوابوں سے پیٹ نہیں بھرتا اکرم۔ لیکن اکرم کے دل میں ایک یقین جاگ چکا تھا۔ وہ کلہاڑی لے کر کھیت کے کنارے گیا۔ پیپل کے نیچے زمین نرم تھی۔ اس نے کھودنا شروع کیا۔ پہلے چند کلو مٹی نکلی، پھر اچانک کلہاڑی کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ اکرم نے مٹی ہٹائی اور وہاں ایک پیتل کا صندوق نکلا۔ اس نے احتیاط سے ڈھکن کھولا۔ اندر چمکتے ہوئے پرانے سکے، زیورات اور ایک پرانا خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا، یہ خزانہ اس انسان کے لیے ہے جو نیک دل اور محنتی ہو، لیکن یاد رکھو، اس دولت کا اصل مقصد دوسروں کی بھلائی ہے۔ اکرم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ دن گزرتے گئے۔ اکرم نے خزانہ اپنے لیے نہیں رکھا۔ اس نے گاؤں میں غریبوں کے گھر بنوائے، پانی کے لیے کنواں کھدوایا اور بچوں کے لیے ایک چھوٹی سی اسکول کھولی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے، جو کسان کل تک محتاج تھا، آج سب کا سہارا بن گیا تھا۔ اکرم نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کی دی ہوئی برکت ہے۔ ایک دن شام کے وقت گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی آیا، سفید داڑھی، پرانی لاٹھی، مگر چہرے پر نور۔ وہ اکرم کے پاس آیا اور بولا، بیٹے، میں وہی ہوں جس نے یہ خزانہ چھپایا تھا۔ میں نے دعا کی تھی کہ یہ خزانہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگے جو نیک دل ہو۔ تم نے وہ کر دکھایا۔ یہ کہہ کر بوڑھا مسکرا دیا۔ اکرم نے نظریں جھکائیں۔ جب اس نے دوبارہ سر اٹھایا، وہ بوڑھا غائب ہو چکا تھا۔
اس دن کے بعد اکرم کے کھیت ہمیشہ ہرے بھرے رہے۔ گاؤں میں خوشی، امن اور برکت کا دور آ گیا۔ اکثر شام کے وقت اکرم کے کھیتوں کے اوپر ایک بڑا طوطا، سفید بطخ اور رنگین مور اڑتے دکھائی دیتے، جیسے وہ یاد دلا رہے ہوں نیکی کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور یوں ایک غریب کسان اپنے یقین، صبر اور نیکی کے سبب ہمیشہ کے لیے خوش نصیب بن گیا۔ جو انسان محنت اور نیکی پر یقین رکھتا ہے، قدرت خود اس کے راستے آسان بنا دیتی ہے۔